بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسفر الحق آپ سے مخاطب ہے اور ایک سیریز شروع کی ہے کہ کچھ بات اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر لی جائے، اپنے دوستوں کے ساتھ کر لی جائے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی بات کرنے سے انشاءاللہ یہ جو بات ہو رہی ہے میرے عمل میں بھی آ جائے، اور آتا ہے کہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو خیر کی بات کرنا بذات خود ایک عمل ہے، پھر اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق دے دیں اور کسی اور کو بھی ایک کو بھی عمل کی توفیق دے دیں تو پھر قیمت وصول ہو گئی۔ تو آج کی جو بات ہے، آج جو موضوع ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں اگر حق پر ہوں اور حق بات مجھے پتہ ہے تو اس کو میں بس کہہ ڈالوں۔ تو اپنے بڑوں سے یہ بات سیکھی ہے، سنی ہے، اور کوشش ہوتی ہے عمل کرنے کی کہ بھائی اگر حق بات حق طریقے سے کہی جائے گی تو فائدہ ہوگا، اور اگر حق بات حق طریقے پہ نہیں کہی جائے گی، غلط طریقے پہ کہی جائے گی، تو حق بات بے شک حق ہو، صحیح ہو، مگر اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات آدمی سمجھ رہا ہے بھائی میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، ایسا ہی تو کرنا ہے، یہی تو بات ہے، یہی تو سچ بات ہے، مگر جو ہے وہ سامنے والے کی بعض اوقات کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ بھائی دین نے ہمیں سکھائی بات کہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، مگر اگر آپ بیٹھ کے ایسی جگہ چلے گئے جہاں پہ بیٹھ کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے ادھر بچھائی، کوئی اپنا رومال بچھایا، کوئی چادر بچھائی، آپ کہیں ایسی جگہ پہ چلے گئے اور ادھر آپ نے کہا جی میں تو زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، اور ادھر آپ نے بیٹھ گئے اور کسی نے آپ کے اس بیٹھنے کی وجہ سے ایک سنت عمل کا مذاق اڑا دیا، تو اس کے تو بیچارے کا دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس وقت کی حکمت کیا ہے کہ اس وقت عمل کو، سنت کو چھوڑ دیا جائے، اس وجہ سے نہیں کہ مطلب لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے کہ اگر کسی نے اس پہ ٹونٹ کر دیا، کسی نے اللہ معاف کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا دیا، تو اس بیچارے کا دین تباہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح بعض اوقات پھڈا ہو جاتا ہے، کس بات پہ پھڈا ہوتا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی بات عمل کر رہا ہوتا ہے تو آدمی فوراً عمل کرتے کرتے کسی کو ٹوک دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں مسجد کے باہر، مسجد سے نکلا تو سامنے سموسے والا تھا تو سموسے والے سے میں نے جو ہے نا وہ سموسے لے رہا تھا، تو میں نے ایک سموسا لیا اور سموسا ایسے اٹھا کے میں کھانے، مطلب میں نے منہ میں ڈال لیا، ذہن میں نہیں تھا میرے واللہ عالم کیا تھا۔ میں نے سموسا اٹھا کے ایک صحابہ جیسا انہوں نے مجھے زور سے ڈانٹا، کیا کر رہے ہو، دیکھو طریقہ ہے، دیکھو اپنا اولیاء دیکھو اور اپنا عمل دیکھو۔ ادھر ہی انہوں نے سب کے سامنے میرا جو ہے نا، مجھے تو وہ پھر اللہ جزائے خیر دے، ایک اور آدمی کو، اس کو میں جانتا بھی نہیں تھا، اس نے ان سب سے کہا کہ بھائی آپ یہ بات ذرا قریب جا کے پیار سے بھی کہہ سکتے تھے، طریقے سے بھی کہہ سکتے تھے، ضروری تو نہیں تھا آپ نے یہ بات اس طرح سے کہنی تھی۔ اور اس وقت تو میں بالکل جو ہے نا شٹر ہو گیا کہ یار بندہ یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو ہم نے اپنے بڑوں کے بارے میں سنا، ہمارے ایک بزرگ گزرے تبلیغی بزرگ، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، حاجی عبداللہ آپ صاحب۔ تو ان کے ایک ساتھی تھے میاں جی میواتی، تو کہنے لگے کہ میں عبدالوہاب کو کوئی بات کہنا چاہتا تھا، اور اس بات کو کہنے کے لیے میں نے 10 سال انتظار کیا۔ انہی کے بارے میں بتاتے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب کے ایک دن میاں جی ہمیں سمجھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، ایک دن میاں جی نے مجھے کھیر کھلائی، تو کھیر ملتی تھی ٹائم میں، تو کھیر کھلائی، دوسرے دن بھی کھیر کھلائی، پھر تیسرے دن بھی کھیر کھلائی۔ تو پھر جو ہے نا وہ میں نے میاں جی سے پوچھا میاں جی کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ایسا گراؤنڈ بنا لیا انہوں نے پہلے کہ سننے والے کو لگے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ بات کہ عبداللہ آپ یوں کرتے ہو ایسے کر لیا کرو، یوں کرتے ہو ایسے کر لیا کرو۔ بڑوں سے سنی، خود حاجی عبداللہ صاحب سے سنی، ہم نے سمجھا رہے تھے، ہم تو سمجھتے کہ نہیں یار میں ٹھیک ہوں نا، آئی ایم رائٹ، تو ادھر ہی آپ نے کیا کی، ادھر ہی جو ہے نا وہ بات کو ٹھوک دیا۔ ہمارے حضرت شیخ واسع منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گھر والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، گھر بندہ سوچتا ہے کہ میرے گھر والے بھی ٹھیک ہو جائیں، دین پر آ جائیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز پر آ جائیں۔ تو ہمارے وہ حضرت کہتے تھے کہ گھر میں لٹ مات تبلیغ نہیں چلایا کرو، یہ کر لو، نماز پڑھ لو، ایسا کر لو،
کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا کیا، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کیا، یہ ایسے کیوں کیا. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی تبدیلی آئے، گھر میں دینی فضا بنے، تو گھر والوں کو ماحول میں لے کے جائے کرو، ماحول میں لے جا کے بات کیا کرو. ماحول میں جائیں گے، بات سمجھیں گے، عمل بھی کر لیں گے. اور تم ہر وقت اگر ان کو ٹوکتے رہو گے تو کہتے ہیں نکو بن کے رہ جاؤ گے. اور پھر جو ہے نا وہ اللہ کہتے تھے اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے کہ ابھی تو ان کو تمہاری ضرورت ہے، تم آگے، تمہاری عمر بڑھ گئی اور بچے بڑے ہو گئے، کمانے لگ گئے، اور ان کو اب تم پہ ڈپینڈنسی نہیں رہی، تو کہیں گے بھائی یہ تو ان کو فارغ کرو، چلتا کرو یہاں سے، چلتا کرو. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آدمی حق بات بھی حق طریقے سے کہنے کو مانگے بھی اللہ سے اور سیکھے بھی. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے نا تھوڑا سا اپنے رویوں میں، اپنی بات چیت میں نرمی کو لے کر آئیں، تھوڑا سا برداشت کے ساتھ، تھوڑا سا ہم جو ہے نا وہ چلیں، تھوڑا سا کنٹرول لے کر آئیں. یہ تو ہو گئی کہنے کی بات، اور ایک ہے سننے کی بات. تو اس پر ہمارے مولانا احسان صاحب جو ہے نا وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلیفہ تھے. کیا ہوا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ زمین فلاں زمین ہمیں آپ دے دیں. کوئی بات ہوئی، لمبی چوڑی بات ہوئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے نا وہ پرچہ لکھا. امیر المومنین تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے مشورہ کیا اور پرچہ لکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ زمین ان کو دے دی جائے، یہ زمین ان کو دے دی جائے. اور پھر آخر میں انہوں نے جب سب کچھ کر دیا اور سائن بھی کر دیا اور کہا کہ جاؤ اس عمر کو ایک دفعہ دکھا دو، کیونکہ وہ ظاہری سی بات ہے ان سے مشورہ کر کے چلتے ہوئے، وہ ادھر موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا نہیں عمر کو ایک دفعہ دکھا دو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جلالی ان کی طبیعت تھی، تو ان کے پاس جب وہ پرچہ لے کے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا پرچہ جب لے کے وہ پہنچے تو انہوں نے پرچہ پھاڑ دیا. اور پھر فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے، ان کو ذرا سے غصے میں انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے زمین دے دی ان کو. تو بات یہ سیکھنے کی ہے جو ہمارے سکھایا کرتے تھے بڑے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کیا رویہ اختیار کیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا یہ بولا کہ آپ نے کیسے زمین دے دی ان کو، یہ ٹھیک ہے. تو ایک تو ہم کہیں کہ یار یہ کیسے امیر المومنین کو کوشچن کر رہے ہیں. امیر المومنین ہیز آل دی اتھارٹی، ہی کین ڈو واٹ ایور ہی سیز، ٹھیک ہے. ہمیں ہوتے ہیں، اب اللہ معاف کرے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیجیے، ہمارا جونیئر ہمیں آگے کہے گا یار یہ آپ نے کیسے کر دیا، تم کہتے ہیں یار بھائی ٹھیک ہے یار کر دیا، کیا ہو گیا، میرے پاس اتھارٹی، میں نے کر دیا، ہم اتھارٹی جھاڑ دیتے اس کو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا جوڑا، انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر، تو میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم خلیفہ بن جاؤ. مطلب اور یہ نہیں کہ وہ کوئی مطلب تنزیہ یا کوئی ایسی بات کو کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، کیونکہ تم قوی ہو اور میں اپنی بتا رہے ہیں، تم قوی ہو اور میں کمزور ہوں. تو مجھ سے لوگوں نے بات کی اور میں نے فیصلہ کیا، تم قوی ہوتے تو یہ تو تم ظاہری بات ہے تم اس کو کر لیتے، میں تو پہلے ہی تمہیں کہتا تھا کہ تم امیر بن جاؤ. اب جیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری بات مولانا احسان صاحب نیریٹ کر کے ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کیسے چلنا ہے آپس میں. تو حضرت فرمانے لگے کہ حضرت ابو بکر نے جوڑ والا جملہ بولا، جوڑ دیا فوراً. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غصے میں بھرے ہوئے آئے تھے، فوراً ہی وہ کیا ہو گئے، فوراً ٹھنڈے ہو گئے. تو بات یہ کہ کون سی بات کیسے کہنی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی فار لیڈرز، کہ کوئی بات اپنے ساتھی کو کیسے سمجھانی ہے. بعض اوقات کہتے ہیں ہمیں تو ہماری ایک بری عادت ہو جاتی ہے، اسی وقت ہی ہمیں ٹوکنا کہنا ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے، تھوڑا ٹائم لے کے، تھوڑا وقت لے کے، وہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. بعض اوقات تو ٹھیک ہے، کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ایز اے جونیئر تو ہم تو ریڈی ہوں کہ ہمیں سینئر کوئی کہے تو ہم اس کی ڈانٹ کو یا اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں، بٹ ایز اے سینئر، ایز اے گھر کے بڑے ہونے کے ناطے، ادارے کے بڑے ہونے کے ناطے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا ٹائم لیں، تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، پھر پیار سے، محبت سے
دعا کے ذریعے مانگ کر. ہمارے حضرت کہنے لگے ڈاکٹر نشاد صاحب دامت برکاتہم کہ ہمیں ایک مرکز میں کچھ مسئلے تھے تو ادھر ہمیں کچھ چیز تھی سالو کرنی تھی, تو ہم 3-4 لوگوں کی پرائیویٹ میں ہم ایک جماعت بنائی گی کہ بھائی آپ لوگ جائیں مرکز میں اور یہ 2-4 چیزیں ادھر ہیں ادھر سیٹل کرنی ہے. تو ہم سب سوچ رہے تھے یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا, اور ایک صاحب تھے جو تھوڑا سا ان کا کانٹریڈکٹری پوائنٹ آف ویو تھا, جہاں جا رہے تھے ادھر وہ تھوڑا سا ہمیں تھا کہ یار یہ تو اتنے سینئر ہیں بڑے ہیں, ان کو کیسے ان سے بات کہیں گے. یعنی خوب مانگا اللہ سے, خوب مانگا اللہ سے, خوب مانگا اللہ سے, خوب مانگا اللہ سے. اور ہم گئے اور اللہ کی شان, وہ جو صاحب تھے وہ خود ہی کہنے لگے بھائی میں تو اب ضعیف ہو گیا, اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تو اب کیسے یوں 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 ایسے ایسے کر لیں گے. وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا پہاڑ ہوگا اور اتنا بڑا مسئلہ ہوگا, وہ ایسے چٹکی بجاتے ہی جو ہے نا وہ حل ہو گیا. تو کہنے لگے بھائی کوئی بات ہو تو مانگ لیا کرو, تو کسی کو سمجھانا ہو, کوئی اہم بات کرنی ہو, کوئی بات ہو تو ایک تو بات بتائی کہ کسی کو گھر والوں کے لیے خاص طور پہ ان کو ماحول میں لے جائیں. دوسرا دعا مانگیں. تیسرا فوراً نہ کریں, تھوڑا صبر کریں. آتا ہے نا کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو, ٹیک یور ٹائم. ٹھیک ہے, پھر فورتھ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ اکرام کر کے, اس کے لیے دعا کر کے, کسی کے لیے کسی سے کوئی بات کرنی ہے اس کو سمجھانی ہے تو اس کی محبت ہو, خیر خواہی ہو دل میں, اس کی خیر خواہی ہو دل میں, خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کریں گے, کبھی بھی دعا مانگ کے کریں گے, کبھی بھی وہ ریپیل نہیں کرے گا. ہاں باقی اپنے غصہ جھاڑنا ہے تو غصہ جھاڑنا ہے تو غصہ تو جھاڑ جائیں گے, بات تو ہو جائے گی, مگر جو ہے نا وہ کام نہیں بنے گا. اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.